الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند محبت کے ساتھ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. بہت سارے چہرے آلے میں ویکھدا پیاں خاموش نے، محبت نال ذرا پڑھو. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. من مون نبی من ٹھار نبی من مون نبی من ٹھار نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیا کیا باتاں نے تیری ذات دیا کیا تانے جی تیری ذات دیا کیا تانے تیری ذات دیا کیا تانے جدوں بولے تے منہوں پھول جھڑ دے جدوں بولے تے منہوں پھول جھڑ دے تیری بات دیا کیا باتاں نے جی تیری بات دیا تیری بات دیا باتاں نے جدوں بولے تے منہ وچوں پھل گر دے تیری بات دیا کیا انوار دیا برساتاں سن انوار دیا برساتاں سن ایک دوجی نوں کہندیاں راتاں سن ایک دوجی نوں کہندیاں راتاں سن جس رات دے تڑکے آئے نبی جس رات دے تڑکے آئے نبی اس رات دیا کیا باتاں نے اس رات دیا کیا آنے من مون نبی من ٹھار نبی تیری بات دیا کیا نے تیری ذات دیا کیا
اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دے تحفے پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام زینت مسند صدارت سندی و استاذی و والدی استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد حسن چشتی دامت برکاتہ القدسیہ اور نازش اہل سنت خطیب اہل سنت خطیب پاکستان فخر راوی فصیح اللسان جناب حضرت علامہ مولانا حافظ سمر عباس نورانی صاحب مدہ ذل العالی اور میرے مقتدر مہمانان گرامی قدر جناب حضرت علامہ مولانا محمد اسرار صاحب مولانا حافظ قاری محمد احسان صاحب اور محترم برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا حافظ شاہد محمود صحفی صاحب اور دیگر سراخان حضرات اور میرے پنڈ دے غیور بزرگوں نوجوان عزیز ساتھیوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اج دی محفل بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامعہ مسجد غوثیہ 14 جیڑی دے اندر انعقاد پذیر ہے جس دے اندر میں اور آپ حاضر ہاں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساڑھے سارے دی حاضری قبول فرمائے عزیزان گرامی قدر قبلہ حضرت صاحب نے بہت خوبصورت بیان فرمایا اور انہوں نے بیان کیتا سی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں نے معجزے دیتے تے اونا سارے معجزہ نو اگر کٹھا کیتا جائے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزہ نو اگر شمار کیتا جائے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انج کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب نو سر تو لے کے پیرا تکر سراپا معجزہ بنا کے گلے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جی معجزے نے اونا بچو صرف میں ایک معجزے دی گل کرنی اور وہ ہے لواب دہن شریف کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لب یوہا لبہائے مبارک دے اندر نکلن والا جڑا لواب ہے او دا کنا کمال ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر وراء الوراء ہے نا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دہنے مبارک دے اندر نکلن والا لواب او دے اندر اتنا مقام اور مرتبہ اور دی شان ہے کہ اللہ اکبر حدیثاں دی کتابہ بھریاں پہیاں نے تسی اور میں عام انسان اگر کوئی تھکتا پہ ہوئے تو اسی انہوں ویکھنا بھی گوارا نہیں کر دے بولو ایتھے سمجھ آ رہی بھائی اجڑے دوست بیٹھے اندر سمجھ آ رہی یعنی کہ اگر کوئی تھکتا پہ ہوئے تو اسی تھکنا بھی انہوں دیکھنا بھی گوارا نہیں کر دے اور پھر تسی جان دے ہو شہران دے اندر پارکان دے اندر ہسپتالان دے اندر لکھا ہوندہ تھوکنا منع ہے تھوکنا منع ہے مگر آؤ سکھو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا او لواب دہن شریف اللہ اکبر حدیث طیبہ دے اندر آندہ ہے حضور دے صحابی نے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عتبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیا 4 بیویاں سا اور انہا بیویاں میں چو جناب ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے کہ اسی ایک دوجہ تو ود کے نا اپنا بناؤ سنگار کرنا خوشبو لگانی تاکہ اسی اپنے خامن دے زیادہ قریب ہو جائیے ساڑھے خامن دی ساڑھے والے زیادہ توجہ ہو جائے بھئی گال سمجھ رہے یعنی کہ 4 بیویاں سن ہن 4 دا مقابلہ ہے آپس کہ اسی ایک دوجہ تو ود کے اپنے خامن دے قریب جائیے اور خامن دی توجہ ساڑھے والے ہوئے لیکن آپ فرماندیاں نے کہ جدو اسی اپنے خامن دے کول جانا نا تو ساڑھیاں خوشبوہاں دے پتہ ہی کوئی نہ لگنا تو انہاں دی خوشبو ساڑھے سارے تی حاوی ہو جاندی اللہ اکبر عزیزان گرامی قدر جناب سیدہ ام عاصم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیں جدو اسی اپنے ہسبینڈ دے کول خامد دے کول جانیا ہوا
اسی خوشبوواں لگا کے میک اپ کر کے آلہ آلہ خوشبوواں استعمال کر دیا وہاں، لیکن جدو اسی کول جانیاں جناب عتبہ بن فرقت دے کول جانیاں وہاں ساڑی خوشبو دا پتہ ہی نہیں لگدا، انہاں دی خوشبو حاوی ہو جاندی ہے۔ آپ ایک دن عرض کر دیا نے ہاتھ بن کے اے ساڑے سرتاج اسی بڑا ٹھل لانیاں وہاں، بڑا بناؤ سنگار کرنیاں وہاں، بڑی آلہ آلہ خوشبو استعمال کرنیاں وہاں، پر جدو اسی توہاڑے کول آنیاں وہاں ساڑی خوشبو دا پتہ ہی نہیں لگدا، توہاڑی خوشبو غالب آ جاندی ہے۔ اے خوشبو کتو لے کے آئے ہو عزیزان گرامی قدر جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی عرض کر دینے کہ ایک دن میں بیمار ہو گیا، میرے جسماتے پھوڑے نکل آئے، میں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام اپنا قمید اتار دے، میں ستر ڈانپ کے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے بیٹھ گیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورے گورے ید اللہ والے ہاتھ آپ نے اٹھائے، اپنا لواب دہن شریف ہتھاں تے ملیا، آپ فرماتے نے انہوں نے میرے جسم تے ملیا، جدو انہوں دے ہاتھ میرے جسم تے آئے نے اللہ دی عزت دی قسم خوشبو آئے دو دی آندیاں نے، ایک خوشبوواں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو پھر تسی تے میں اسی کیوں نہ کہے من مون نبی من ٹھار نبی من مون نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیا جی تیری ذات دیا کیا بات۔ او عزیزان اکرامی غزوہ خیبر مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تو پہلے نقیب محفل حضرت مولا علی تو عزیزان گرامی قدر آؤ ذرا مولا علی کو پوچھئے کہ میرے مصطفیٰ دے لوحب دے اندر کی شان ہے کی پاور ہے، جو غزوہ خیبر دے اندر فتح نہیں ہو رہی تو حاجت میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جھنڈا انہوں عطا کیتا جائے گا جڑا اللہ دے رسول نال پیار کردہ ہے تے اللہ دا رسول ہو دے نال پیار کردہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر جدو صبح ہوئی علی المرتضیٰ نو بلایا گیا، فرمایا اینا علی کتھے ہوئے، عرض کی تھی سونیا اکھاں خراب نے اکھاں دکھ دیا نے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، فرمایا علی ادھر آؤ، اور علی دی اکھاں وچ اپنا لواب دہن شریف ڈالے ہے، مولا کائنات فرما دینے اللہ دی عزت دی قسم ہے میں نو پتہ ہی نہیں لگیا اکھاں خراب اکھاں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، اور اوہی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر دے واپسی دے جدو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دی گود دے اندر سر رکھیا ہے آرام کر دے پہنے، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں پڑھی، میرے کریم آقا نے نماز پڑھ لئی سی، علی دی گود وچ سر رکھیا ہے آرام کر دے پہنے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا چہرہ مصطفیٰ ویکھ دے پہنے، اور اس دی ترجمانی جدو مولا کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ زیبا تے نظران جمائیاں نے تاجدار سلطان عارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ترجمانی کی تھی یقیناً مولا کائنات نے حضرت صاحب کی بلا جدو حضور دے چہرے والے دیکھیا ہوئے گا تو یقیناً یہی کیا ہوئے گا کہ اے تن میرا چشم ہوئے تے میں مرشد ویٹ نر جان لو
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے سرکار دا چہرہ مبارک علی دی اکھاں اتنا ڈٹھیا اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے کہ میں ہور کتول بجا مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار آہو مرشد دا دیدار ہے باہو ننو لکھ کروڑا ہزار لو بھی عزیزان گرامی قدر ٹائم بھی ہو گیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا لواب دہن شریف اللہ اکبر ابو بکر دی اڈی تے لگے تے زہر ختم ہو جاوے علی دی اکھ تے لگے تے اکھاں ٹھیک ہو جاون عزیزان گرامی قدر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری دعوت پکان تے میرے سونے نبی دا لواب ہانڈی وچ جاوے تے 1400 بندے کھا جان تے سالن نہ مکے تے روٹیاں ختم نہ ہون عزیزان گرامی قدر قبلہ میں نے فرما رہے لیکن ٹائم نہیں ہے میں جانا نہیں چاہتا تفصیل دے اندر عزیزان گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی اگر اکھ تے تیر وجے اکھ بار آ جائے میرا سونا نبی لعاب لائے تے اکھ ٹھیک ہو جائے بازو کٹیا جائے تلوار وجے تے میرا سونا نبی لعاب لائے تے بازو نال جڑ جائے اور میرا سونا نبی کوڑے کھوہ وچ لعاب سٹے تے پانی میٹھا ہو جائے سبحان اللہ اندازہ فرماؤ ذرا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لعاب دہن شریف دے اندر ایک کمال ہے دوستو میرے مصطفیٰ دی ذات دا کی کمال ہو ادھی غور کیتا ہے میرے دوستو میرے بزرگو آج لوگ جڑے نا عقل دے پیمانے آتے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان میں ماپ دیں پرکھ دیں لیکن اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہوئے کہ رب فرما دے ورفعنا لکا ذکرک اے ذکر اسا نے بلند کیتا ہے کنے بلند کیتا ہے ورفعنا جدو آپ گال کرنے نا تو کوئی چنگا کام کیتا ہوئے خاندان والے برادری والے نے پنڈ بیچے اپنا پنڈ 14 جی ڈی ہے یہ تھے اپنے پنڈ والے محلے والے سوسائٹی والے سارے ملے کے کوئی کام چنگا کرنا تو نال دے پنڈا کرنا اسی کروایا ہوئی کون جی ہوندہ ہے نا کہنے اسی کروایا ہوئی فلانا کام نہیں ہو رہا اسی روڈ اسی بنوایا فلانا نہیں گیس نہیں آ رہی سی اسی لو آئی ہے مطلب کوئی چنگا کام ہویا ہوئے بہبود آبادی واسطے علاقے واسطے فلائی کام ہویا ہوئے تو فخر کر دیں اس سے دیکھر خاندان وچ کوئی کام ہویا ہوئے اللہ رب العزت اے مثال دیتی سمجھان واسطے ٹائم تھوڑا ہے نا اللہ فرماندے نا ورفعنا اے جڑے ڈنکے وجدے پہنے نا اے جڑے میرے محبوب دی عظمت شانہ بیان ہو رہی ہیں نا ایک ہی پیچھے پاور میری ہے ورفعنا اللہ فرماندے آسان نے بلند کیتا ہے اے میرے نبی امت شان تے اعتراض کرنے والے ہو سوچو اور عزیزان گرامی قدر اللہ دی شان کنی ہے اللہ دی عظمت کو حد کو تعین ہے بولو اور جندے کو جنی پاور ہوئے اونا کام کر دے عام یونین کونسل دا جہاں چیئرمین ہے او دی پاور اور وزیر اعظم دی پاور برابر بولو صحیح ہے چلو میں کیونکہ خطیبہ علی مسالہ نہیں دیتی ہے اس واسطے میں یکدم وڈی مثال دے دیتی ہے
ورنہ میں اگر خطابت کے جملے بولدا تو میں تانوں یونین کونسل دے لیڈر تو لے کے اگے تک لے کے جانا سٹیپ تک، لیکن میں ایک سٹیپ بیان کر دیتا ہے کہ وہ یونین کونسل دا لیڈر یا چیئرمین صاحب او دے اختیارات، او دی پاور وزیر اعظم دے برابر، وزیر اعظم تو بڑی دور دی گل ہے، اکاڑے دا ڈی سی صاحب دے برابر بھی نہیں، ڈی پی او دے برابر بھی نہیں، مطلب کہ او وزیر اعظم ہے، او دا سٹیٹس اور ہے، اے چیئرمین یونین کونسل دا اے دا سٹیٹس اور ہے، ہر علاقے دا جیڑا جس عہدے تے جس مرتبے تے او دی پاور اتنی ہے، اتنی او دی شان ہے، ذرا اندازہ کرو کہ جو ساری کائنات دا رب ہے۔ کیا بات قل اللہم مالک الملک، فرمایا محبوبہ اعلان کر دے میں ملکاں دا مالک ہاں، تبارک الذی بیدہ الملک، تو میرے ملکہ دا بادشاہی میرے حق وچ ہے، میں سارے دا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانہ ویچے جو کچھ زمینہ ویچے سارے دا مالک میں ہاں، اللہ نور السماوات والارض لا الہ الا ہو، او دے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائے کوئی نہیں، او دی پاور جیسی کسی کو پاور کوئی نہیں، او دی شان جیسی کسی کو شان کوئی نہیں، او وحدہ لا شریک ہے، او یکتا ہے، وہ قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد، او دے پائدہ کوئی نہیں، او دے جنگا کوئی نہیں، او دی مثل کوئی نہیں، او دی مثال کوئی نہیں۔ میں کنے بھی جملے بولا عزیزان گرامی قدر، لیکن ساڑھے جملے تھلین او دی شان ورا ہے، جڑی انیا شانہ والا ہوئے وہ اپنی پوری شان اور پوری پاور لا کے آکے ورفانا، وہ پوری شان لا کے آکے اپنی پوری پاور نہ لا کے ورفانا لاکا تیری خاطر ذکر رکھا تیرا ذکر، حالانکہ چاہیے سی اللہ فرما دے ورفانا لاکا ذکری، محبوبہ تیرے واسطے میں اپنا ذکر بلند کیتا ہے، تے اللہ کی فرما دے ورفانا اسا بلند کیتا ہے لاکا تیرے واسطے ذکر رکھا تیرا ذکر، تیرے واسطے تیرا ذکر، تے محبوب دا ذکر کی ہے، پھر ایک کوئی نتیجہ نکلیا کہ محبوب دا ذکر او دا ہی ذکر ہے، اور او دا ذکر محبوب دا ذکر ہے، اس واسطے فرمایا کہ جتنے میرا ذکر ہوئے گا نال تیرا ذکر ہوئے گا، کہ جنہی اتنیاں شانہ عظمتاں دینے والا خود رب ہوئے کہ اللہ فرمایا اپنی پوری پاور نال اپنی شان الوہیت اور اپنی شان یکتائی نال فرمائے کہ ورفانا لاکا ذکرک، محبوبہ غم نہ کر تیرا ذکر بلند کرنے والا میں ہوں۔ تو تسی ایمانداری نہ فیصلہ کرو اس دے ذکر دے اندر کمی آ سکتی ہے؟ نہیں، جڑے کمی کرن دی کوشش کردے نے وہ آپ جہنم دا ایندھن بن سکدے ہیں، لیکن نبی دی شان فرق آ سکدا نہیں ہے۔ لیکن کی ہوئے گا کہ جڑا ادنا ہو کے اعلیٰ دا ذکر کرے گا وہ ادنا نہیں رہنے دے، انہوں بھی اعلیٰ کر دیں دے، جڑا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرے گا نکمہ ہوئے گوجہ ہوئے جمعہ دا بھی ہوئے میرے مصطفیٰ دے دامنے چاہ گیا تے پھر مصطفیٰ پھر انہوں نیمہ نہیں رہنے دے، انہوں بلند کر دیں دے۔ عزیزان گرامی قدر، اے چند ایک لفظ جڑے میں تواڈی خدمت دے اندر عرض کیتے نے، جلدی دے اندر اے میں دعا کرنا اللہ رب العزت اگر میرے کو غلطی ہوئی ہے تے اللہ تعالیٰ اس کی معافی عطا فرمائے، میں توبہ کرنا